السلام علیکم جی، کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ اچھا، آج آپ کو ایک تاریخی مقام حویلی بارادری جو کہ چک بساوا اس کی تاریخ شروع میں تھوڑی سی میری آواز میں ہوگی اور اس کے بعد محمد ارشاد جو کہ یہاں پہ آباد ہیں، پنڈی لالہ کے قریب جنرل سردار گورمکھ سنگھ لامبا کے مکینوں نے اپنی پرانی رہائش کا قلعہ سردار اتر سنگھ کے نام سے قائم کی۔ اس قلعہ کو جنرل گورکھ سنگھ لامبا نے اپنے بیٹے سردار اتر سنگھ کے نام پر تعمیر کیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس قلعے کے پاس ایک بستی قائم ہوگی۔ بستی کو قلعہ سردار اتر سنگھ کے نام سے جانا جاتا ہے، جو کہ آج کل ایک سیاحتی مقام ہے۔ حویلی بارادری چک بساوا 1915 کے آس پاس سردار ہرکشن سنگھ لامبا جو کہ سردار اتر سنگھ لامبا کے پوتے تھے نے تعمیر کی۔ یہ حویلی تقریباً 5 ایکڑ اراضی پر پھیلی ہوئی ہے، جس میں مختلف قسم کے پھلوں کے باغات جیسے آم، جامن، مالٹا اور دیگر پھلوں کے درخت شامل تھے۔ حویلی کے پاس ایک بہت بڑا کنواں تھا۔ گھوڑوں کے لیے مستحکم یاکا کی سواری کے لیے اور خانسامہ کے مسالچس اور ابدر جیسے معاونین کے لیے کوارٹر، مہمان خانے، باورچی خانہ اور توشی خانہ موجود تھے۔ عبادت گاہیں اس بارادری کے گراؤنڈ فلور پہ واقع تھیں۔ کمروں میں آگ جلانے کے لیے جگہ قائم تھی جہاں پہ آگ جلا کر کمروں کو گرم کیا جاتا تھا، اور ہر فلور پر حمام، گرم پانی کا حمام تھا۔ اس خاندان کے پاس اپنے ذاتی ڈاکٹر نائنتھ ارجن داس اور فیملی ٹیلر ماسٹر جس کا نام ایلما تھا۔ اس حویلی کے گراؤنڈ فلور میں سردار ہرکشن سنگھ لامبا اور سردارنی کرم کور خاندان کے سربراہ کے طور پہ رہتے تھے۔ باہر سے آنے والوں اور رشتہ داروں کے لیے بطور مہمان خانے موجود تھے اور الگ الگ کمرے موجود تھے۔ حویلی کی پہلی منزل پر اس کا بڑا بیٹا سردار سوارن سنگھ لامبا رہتا تھا، جہاں اس کا چھوٹا بیٹا سردار گربچن سنگھ لامبا حویلی کے ساتھ ایک کاٹج میں رہتا تھا۔ 1940 کے بعد 40 کی دہائی کے اوائل میں ان کے بڑے بیٹے سوارن سنگھ لامبا نے لاہور میں گارڈن ٹاؤن میں اپنا گھر بنایا اور وہاں منتقل ہو گیا۔ السلام علیکم جناب، منڈی بہودین کا ایک گاؤں ہے رقص سردار گرمکھ سنگھ المعروف بارادری۔ اس کے نام کی اور آباد ہونے کی وجہ تسمیہ کچھ یوں ہے کہ کھیوے کا ایک پردھان کھتری شخص ہوا، اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے رکھا سردار گرمکھ سنگھ۔ سردار گرمکھ سنگھ جو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی فوج میں سپہ سالار کے طور پر کام کرتا رہا اور کئی دفعہ زخمی ہوا اور بہت جوانمردی اور بہادری کے اس نے تگمات حاصل کیے۔ قلعے روہتاس کے بھی اس کے اندر رہا۔ جب وہ ریٹائرڈ ہوا تو اس نے رہائش کے لیے چک بساوا کے قریب بارادری موجودہ جگہ جو ہے یہاں پر اس نے 2 رٹا کنواں لگوایا
دو رٹے کے سے مراد ہے کہ 2 جوگیں اس پہ چلتی تھی، 2 جوڑیاں بیلوں کی، اور بہت بڑا کنواں تھا، اور ساتھ میں ایک خوبصورت بلڈنگ بنوائی جس کے چاروں طرف 4 دروازے تھے، 12 دروازے سے، جس کی وجہ سے اس کو 12 دری کہنے لگے، اور 12 ہی ایکڑ کے نے اس نے باغ لوایا جس میں انواع و اقسام کے پھلدار، سایہ دار اور انتہائی اس وقت کے خوبصورت پودے لگوائے، جس کی وجہ سے گرمکھ سنگھ، سردار گرمکھ سنگھ کی بجائے 12 دری نام سے یہ گاؤں مشہور ہو گیا۔ اس جگہ سے انہی کی رہائش تھی۔ پھر جب گوروں کی عملداری آئی تو یہ 2 جوگیا کنواں تھا، ایک کنویں کو 15 مربع گورا الاٹ کرتا تھا، اس لیے اس کو 30 مربع رقبہ الاٹ ہوا، جو اس کا جمع بندی میں نام لکھوایا گیا، وہ اس کا نام رکھا گیا رقص سردار گرمکھ سنگھ۔ گرمکھ سنگھ کے بیٹا تھا ایک گیان سنگھ، جو یکی دروازے کے اندر لاہور میں گیان سنگھ حویلی ہے، وہ بھی اسی کی تھی، اور یہ مہاراجہ رنجیت سنگھ کا درباری تھا گیان سنگھ۔ گیان سنگھ کے بیٹے تھے ہری کرشن سنگھ اور تارا سنگھ، جو یہاں سے مائیگریٹ کر کے مشرقی پنجاب کے شہر امباڑہ کے قریب تیپڑا گاؤں میں جا کے آباد ہوئے، وہیں انہوں نے اپنی زمین وغیرہ لاٹ ہوئی، اور اب یہ وہیں رہتے ہیں۔ 12 دری کے یہ جو سردار ہیں، یہ اس وقت کے بہت نامینیٹ اور بہت اصول پرست انسان گزرے ہیں۔ ان کی آج تک کسی شخص نے کوئی ایسی بیان نہیں کیا کہ یہ کوئی غلط کاموں میں ملوث رہے ہیں یا انہوں نے کوئی اعزازیہ زمین حاصل کی۔ یہ جاٹ تھا بنیادی طور پہ، اور جاٹ چونکہ کہتے ہیں کہ کنویں لگانے میں شوق رکھتا ہے آبادکاری میں زمین کی، تو اس نے کوٹ ستار، دبرجی، لالے پنڈی اور ڈنگا، یہاں 12 دری مختلف جگہ پہ کنویں لگائے۔ چاک بساوا میں بھی جو بادریں والی کے نام پہ ایک بستی ہے، ڈیرہ ہے داخلی چاک بساوا ہے، وہاں پر بھی ان کا کنواں تھا، وہاں بھی 15 مربع انہی کے تھے۔ یہ 200 مربع اس طرح ملا کے گرمکھ سنگھ کی اولاد کے پاس زمین تھی، جو ساری کی ساری ان کی محنت اور سکیم کے تحت انہوں نے ہوئی۔ آج یہ گاؤں 12 دری کے نام سے مشہور ہے، جس پہ مشرقی پنجاب سے آئے ہوئے اکثریت برادری گجر ہیں، اور ملکیت کے لحاظ سے بھی زیادہ رقبہ انہی کے پاس ہی ہے۔ ویسے چیمے، بڑیچ، رائیں اور بہت سے بھی جو لوگ یہاں ملکیت رکھتے ہیں اور رہتے بھی ہیں۔ آج یہ گاؤں 12 دری کی موجودہ جگہ سے تھوڑا سا ہٹ کے بہت ہی عالیشان اور خوبصورت گاؤں کی شکل اختیار کر گیا ہے، جو بنیادی طور پر پہلے سردار گرمکھ سنگھ کے مزیروں کی ایک بستی تھی، ڈیرہ تھی۔ اس کو ڈیرے کو چھوٹے گاؤں کی وجہ سے اسے لوکڑی بھی کہتے تھے، مگر آج اس کا نام 12 دری ہے۔ ریونیو کاغذوں میں نام اس کا رقص سردار گرمکھ سنگھ ہے، اور مشہور و معروف گاؤں ہے منڈی بہودین کا۔ دنیا اس کے نام کی وجہ سے دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں پرانی بلڈنگیں، مہاراجہ ہری کرشن سنگھ کے بنایا ہوا محل ہے، اس کے ولے ہیں جو خستہ حالی کی وجہ سے بہت ہی ٹوٹ پھوٹ چکے ہیں، مگر اس میں کوئی آدمی ایسا نہیں رہتا کہ ان کی دیکھ بھال کی جائے۔ 1400 آبادی پر مشتمل آج رقص سردار گرمکھ سنگھ گاؤں آباد ہے، اور بہت ہی خوشحال، اور بہت سارے لوگ اس میں، تقریباً 1400 آبادی میں سے 500 کے لگ بھگ لوگ جو غیر ممالک میں کام کر رہے ہیں، جس میں ساؤتھ افریقہ، یورپ، عرب وغیرہ۔ انتہائی خوشحال علاقہ ہی خوشحال ہے یہ، اور اسی وجہ سے یہاں باہر کے آنے جانے سے اور کافی خوشحالی ہے، اور لوگوں نے بہت اچھے اپنے رہن سہن اور طریقے اور وفاداری اپنی بحال رکھی ہوئی ہے۔ تو آئیے آپ کو اس ایک تاریخی اور نہایت ہی دلچسپ حویلی کی سیر کراتے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اگر پسند آئے تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں۔ بہت شکریہ۔
कट के आते हैं। मिट्टी दा पुतला मिट्टी नू रोंदा घुम गए करां दे बार नी आटे दियां कोई चिड़ियां नू आखो उड़ के ही आ जो एक बार नी मिट्टी दा पुतला मिट्टी नू रोंदा गुम गए करां दे बार नी आटे दियां कोई चिड़ियां नू आखो उड़ के ही आ जो एक बार नी। तेरी खुशी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की
जिंद जान सोने सादा ईमान सोने सादी जिंद जान सोने सादा ईमान सोने सोना ते असां ताबेदार हां असां तां यार असां तां यार असां तां यार असां तां यार तपदे हर विच यारो मर गुसारी में रूप स्वरूप ते जोश जवानी सब कुछ हारी में जितने नुकसान आए हंस हंस के जिंदे जाए जितने नुकसान आए हंस हंस के जिंदे जाए भी करे दे बस प्यार असां तां यार दे यार असां तां यार असां तां यार दे यार असां तां यार दे यार अस्सलामुअलैकुम। चिमन साहब की हाल ठीक हो जी? हाँ अल्लाह शुक्र। आंसर हो जी जी हाँ जी। मैं ज़्यादा गोश्त अच्छा अच्छा कमर ते इत्थे लगा जांदा मैं सलाम मैं करी आओ इधर हैं सी अपना सीधा नहीं होंदे हो अपना अच्छा गुस्सा मेरे ते मैं ते इधर आओ सच्चा कितने का आए हो मैं बाणा कोने मैंने वो अपना भाई अनवर नहीं हां सईदा हाँ। ਉਹਦੇ ਛੋਰੇ ਦੀ ਬਰਾਤ ਜਾਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਆ ਕੰਮ ਆਈ ਮੰਡੀ नहीं नहीं यार जाती है बिल्कुल जड़ा वे नहीं ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਸਾਦਾ ਹੀ ਪੀਣਾ ਹੈ थोड़ा जूस जड़ा पियाने तो मार्टे दा ਕਿਲੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ हैं फ्रेश जूस पियाने तो मार्टे है ना इधर अरे भाई मुन देर ना करे मैं लेट हो गया मैं वो आखिया इतो लगे जाने सलाम करी जा जी मैं लखने आया आज अस्सलाम वालेकुम की हाल है ठीक हो की हाल वालेकुम अस्सलाम की हाल ठीक हो वाह मोने निक्के दे त्रै बंदे रह के हला ओके भाईजान है जी अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक से ठीक है मैं आख्या पता नहीं 2 हफ्ते की छुट्टी है कितने बजे आए हो हैं कितने बजे आए हो मैं आया तो 2-3 दिन ही हो रहा मैं आख्या माले दी माल बड़ा भाई रखी है हाँ माशाल्लाह दो जवान दे ना तेरे तीन नहीं रखे आज क्या हाँ नहीं बड़ा सोहना संभाल के रखे हैं ये कौन जवान अपना वो भी बात अच्छे ने माशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम ये भाई ने साडे दो भाई हेलो अरे अपने ही सारा जी सारा माल अपनी बड़ी गल ਉਹ ਸਿਰ ਚਾਚੇ ਹਰਨ ਬੜਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ बड़ा बड़ा ਹਾਂ बड़ा ए हुन ए तला है ना थोड़ा मोटे लगी है ਚਲਾ जी
ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਸਬਬ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤੇਰੇ